یہ سب کچھ، یہ سارا کا سارا یہ جو بنایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان 3 دنوں کے اندر ان کو پورے سال کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کیسا حسین اللہ نے ایک ماحول بنایا ہے، ذریعہ معاش کا کیسا بہترین سسٹم بنایا ہے۔ ایک تو یہ بھی فائدے ہیں، یہ تو دنیاوی فائدے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو کسائی ان دنوں میں اجرت پر کام کرتے ہیں اللہ انہیں کتنا عطا فرماتا ہے، اور پھر جو جانوروں کو یہ جو ہمارے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جانوروں کو یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں اللہ انہیں کتنا عطا فرماتا ہے، اور پھر لوہاروں کا پورا سال کا کوٹا اسی سے نکل جاتا ہے، چھریاں بنا بنا کے اللہ انہیں کتنا عطا فرماتا ہے، چٹائیاں بنانے والے اللہ انہیں پورا سال کا کوٹا اس سے عطا فرماتا ہے، ان کا کتنا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی فائدے، اور دینی فائدے، دینی فائدہ تو یہ ہے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پورا سال گائے کا گوشت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، مگر ان دنوں میں سنت ابراہیمی کی برکت سے ان کے بچے رج رج کے گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے نا۔ آج تو بالکل آپ دیکھیں گے جناب اس دور میں تو مرغی کا گوشت بھی لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، گائے کا گوشت تو بڑے دور کی بات ہے، مگر ان دنوں میں اللہ رب اتنا وافر دیتا ہے، اتنا وافر دیتا ہے کہ لوگ کئی مہینوں کے اسٹاک کر لیتے ہیں، غریب لے جاتے ہیں جن کی فریجیں نہیں ہیں، سکھاتے ہیں دھوپ کے اندر ابال کے کئی مہینے کھاتے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ دنیاوی فوائد بے شمار ہیں، دینی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سبوں کو جو ہے وہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب اس کو میں لمبی اگر تفصیل میں جاؤں گا تو آپ حضرات الجھ جاؤ گے، اس کو 2 لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں، جس کے پاس اس وقت موجودہ 1,42,000 روپے موجود ہے اس پر قربانی واجب۔ حاجت اصلیہ سے رقم نکال کر 1,42,000 پیسے موجود ہیں، یا کچھ سونا ہے، یا کچھ چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، یہ کل مل ملا کے 1,42,000 آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے پاس 2 موبائل ہے، ایک موبائل استعمال کے قابل ہے اور ایک ویسے لا کے رکھا ہوا ہے، استعمال میں نہیں ہے، اور اس موبائل کی قیمت اگر 1,42,000 ہے نا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ایک کام کا ہے باقی ویسے استعمال کے قابل ہے ہی نہیں، یا زیر استعمال ہے نہیں، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ خواتین کے پاس کپڑے ہیں، پورا سال پہنتی نہیں، استعمال میں آتے نہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کئی ڈیکوریشن کا سامان ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو زیر استعمال تو نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسی عورتوں پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید قربانی میرے شوہر پر ہے، مجھ پر نہیں ہے۔ کئی عورتوں کے پاس، عمومی طور پر ہر گھر میں عورتوں کے پاس سونا تو ہے، اور اکثر خواتین کے پاس سونا وہ 1 تولے سے زیادہ ہے، اور 1 تولے کی قیمت اس وقت کم و بیش کیا چل رہی ہے؟ 2 لاکھ سے اوپر ہے نا میرے خیال میں، ہے جی 2.15 جی 2.15 ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت ہے 2,15,000، اور چاندی کی جو مالیت ہم نے حساب لگانی اس کی قیمت ہے 1,42,000۔ تو جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر تو قربانی واجب ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ اگر صرف سونا ہے، عورت کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جن عورتوں کے پاس 1 تولہ سونا ہوتا ہے ان کے پاس کچھ جمع پونجی بھی ہوتی ہے، 1,000 2,000 1,500 اتنی جمع پونجی بھی ہے، تو عورتوں پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس تو یہ زیورات استعمال کے ہیں، مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ نہیں، عورتوں کے پاس زیورات استعمال کے ہیں، اور وہ 1,42,000 سے زیادہ ان کی قیمت ہے، اور کچھ پیسے بھی ہیں جو عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور مرد پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک، یعنی 10 ذی الحج کا جو ہے وہ بہترین طلوع آفتاب کے بعد، اب ظاہر نماز عید پڑھی جائے گی، عید کے بعد سے لے کر 12ویں کی غروب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔
اور افضل دن پہلا دن ہے، قربانی کا افضل دن پہلا ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ تو اسی طرح دن میں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی رات میں جیسے مغرب کے بعد قربانی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے جو اس کو مکروہ لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر گاؤں دیہات کے اندر اندھیرا ہوتا تھا، مگر آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ مکروہ والا حکم بھی نہیں لگے گا۔ اب ظاہر اتنی روشنی کے اندر اگر جانور ذبح کیا جائے تو جانور کی ذبح کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر روشنی اتنی ہے کہ ذبح کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، مگر علماء نے اس کو ناپسندیدہ لکھا ہے کہ دن کے اجالے میں جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اچھا جی، قربانی کس جانور کی ہو سکتی ہے؟ گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے۔ اچھا، اب ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال، گائے کے لیے 2 سال، بکرے کے لیے 1 سال، اونٹ کے لیے 5 سال، دمبا بھیڑ کے لیے بھی 1 سال۔ ہاں اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور دور سے دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ورنہ اس کی بھی عمر جو ہے وہ 1 سال بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہاں پر قربانی بھینس کی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ پنجاب کی سائڈ جائیں نا، پنجاب، پشاور، خیبر پختونخوا، تو اس طرف کثیر تعداد میں بھینسوں کی یا کٹوں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شہر کراچی میں یا لاہور وغیرہ میں ادھر نہیں کی جاتی۔ پشاور کی سائڈ ہے، پنجاب کی سائڈ ہے، خیبر پختونخوا کی سائڈ ہے، وہاں پر جو ہے وہ بھینس کی کٹے کی قربانی اب بڑے زور و شور کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ وہابی جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب اونٹ کی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی جانور ہے، گائے کی مشابہ ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس پر ہمارا احناف کا فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا، اس کے اندر نا ایک چیز اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں جناب کہ 2 دانت 4 دانت، اکثر لوگ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جانوروں کے اندر نا دانت کا دیکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمر۔ گائے لے رہے تو 2 سال عمر ہونا اس کا ضروری ہے، بکری ہے تو 1 سال عمر ہونا اس کا ضروری ہے، اونٹ ہے تو 5 سال عمر ہونا اس کا ضروری ہے۔ دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل جو بیپاری ہے نا وہ اکثر جانوروں کے دانت بھی پہلے سے توڑ کے لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بیپاری بڑے ہوشیار ہو گئے، وہ دانت بھی توڑ کے لے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ظاہر ہم بھی گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، جو جانور چرتا ہے نا اس کے 2 دانت جلتی ہوتے ہیں، اور جو جانور گھر میں پلتا ہے وہ 2 دانت جلتی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو جانور چر کے اپنا گزارا کرتے ہیں نا تو چرتے ہوئے کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس سے ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وہ 2 دانت جلتی ہو جاتے ہیں۔ اب جو گھر کا جانور ہے آپ اس کو ہر چیز بہترین کر کے کھلا رہے ہیں، وہ کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، اب اس لیے دانتوں کا گرنا اتنا جلدی نہیں ہوتا۔ تو جو جانور چرتے ہیں نا جیسے گاؤں دیہات کے اندر صبح کھول دی تو شام تک چرتے رہے، وہ 2 دانت جلتی ہو جاتے ہیں۔ باقی جو گھروں کے اندر پلتے ہیں تو وہ 2 دانت جلتی نہیں ہوتے۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ عمر کا دیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے اب آپ کو عمر کا کیسا اندازہ ہوگا؟ تو بہتر یہ کہ ایسے کسائیوں کو لے کے جائیں کہ جو ماہر تجربہ کار ہوں، وہ جانور کو دیکھ کے عمر کا تقاضا کر سکیں تاکہ وہ آپ کو بہترین جانور کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ اچھا، یہ قربانی کے جانور کے عیب، کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا جانوروں کے اندر عیب سے مراد یہ ہے کوئی جانور کمزور ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو خان میں جانور قربان کرنا ہے، اب یہاں سے وہاں تک وہ چل ہی نہیں پا رہا، اتنا کمزور، اتنا لاغر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کو خارش ہے، اتنی خارش ہے کہ اس کے جسم کا گوشت بھی نمایاں ہو گیا ہے کھجا کے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی جانور کے تھن خشک ہو گئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر دونوں خشک ہو کر کٹ چکے ہیں یا کاٹ دیے گئے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے سینگ کٹے ہوئے ہوں، اب تو ہمارے ہاں یہ جو بیپاری ہیں وہ گاؤں سے جب آتے ہیں نا وہ پہلے سے جانوروں کے وہ سینگ کاٹ کے لاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جناب اب یہ ماحول بن گیا ہے، اب لوگ جو بغیر سینگ والے بچڑے پسند کرتے ہیں، اب یہ فیشن بن گیا ہے۔ تو جس جانور کے سینگ کٹے ہوئے ہیں تو وہ عیب نہیں ہے، اس کو قربانی جائز ہے۔
اگرچہ جڑ سے کٹے ہوئے ہوں تب بھی جائز ہے. ہاں اتنا کاٹ دیا کہ اس کا زخم ظاہر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں کان ہے، اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی پیدائشی جانور خصی ہے اس کی قربانی کیا ہے؟ وہ جائز ہے. اچھا جی، اسی طرح قربانی کی شرائط اور اوقات. قربانی کی شرائط ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ اگر کسی کے پاس 1,42,000، اب آپ کے پاس ابھی رقم نہیں ہے، عید کے دن آ گئی آپ پر قربانی واجب، دوسرے دن رقم آ گئی اس دن واجب، تیسرے دن پیسے آ گئے اس دن واجب. یعنی ان 3 دنوں میں جب بھی آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی تو آپ پر قربانی واجب. مثال کے طور 12 ذی الحج کو غروب ہو رہا ہے، غروب آفتاب ہو رہا ہے جناب عالی 7:25-26-27 پہ کم و بیش. آپ کے پاس پیسے آ گئے اس دن 6 بجے، 6 بجے آپ کے پاس 1,42,000 آ گیا ہے اور قربانی کا ٹائم ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ رہتا ہے. اگر ابھی آپ کے پاس ممکن ہے جانور لانا، ذبح کرنا، تو آپ کا لازم ہے ابھی جانور لائے اس کو ذبح کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، قربانی کے جانوروں کی عمریں ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں. اچھا، قربانی کے گوشت میں غربا کا حصہ تو 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا فقراء کے لیے. ہاں اگر کسی شخص کی فیملی بڑی ہے، مثال کے طور پر ایک گھر کے ایک فرد نے حصہ رکھا ہے، 8 سے 15 سے 20 افراد ہیں، اب ایک حصہ ہے، اب ظاہر اس کے اندر اگر 15 کلو یا 20 کلو گوشت نکلے گا تو مشکل. اب آپ تقسیم کرنے جاتے ہو گھر کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو آپ وہ سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی تقسیم کر سکتے، رکھ بھی سکتے. اور مستحب یہ کہ 3 حصے کریں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا فقراء کے لیے اور ایک اپنے لیے. اب آپ کے جناب ہمارے رشتہ دار تو خود قربانیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بہتر تو یہ کہ آپ ان کے پہنچا دیں، وہ بھی آپ کو پہنچائیں گے، یا پھر ان کو پہنچانے کے بجائے پھر آپ اس کے 2 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھیں اور ایک غربا فقراء میں تقسیم کر دیں. کیونکہ آپ جن کو دینے جائیں گے وہ معاشرہ خود صاحب استطاعت ہیں، خود اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو آپ کا گوشت تو پھر ان کے تو کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. تو بہتر یہ کہ پھر 2 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھیں اور ایک جو اپنے غربا فقراء مساکین کے دیں. اچھا یہ قربانی کی کھالوں کا حکم. قربانی کے کھالوں کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کو دیں، جیسے ہمارے ہم مدارس ہیں، ان مدارس کو دیں. قربانی کی کھال بیچ نہیں سکتے، اگر آپ بیچیں گے تو اس کے رقم آپ صدقہ کر دیں گے. مدرسے کو دیں. اچھا ویسے آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی غریب فقیر ہے، مستحق ہے، آپ نے قربانی کی کھال اس کو دیتی بطور صدقہ تو یہ بھی جائز ہے. کسائی کو نہیں دے سکتے. کسائی کو یہ کہ جناب آپ کی 5,000 اجرت بنتی ہے تو 2,000 کی کھال آگے 3,000 یہ ناجائز ہے. ہاں وہ قربانی کی کھال بیچ کر اس کے پیسے آپ کسی غریب فقیر کو صدقہ کریں گے، اس کو بیچیں گے نہیں. اچھا اسی طرح سے جانور کی رسیاں ہیں یا ہار ہیں یا تاج وغیرہ جو جانوروں کو سجانے کے لیے پہناتے ہیں ان کو بھی بیچ کر ان کی رقم بھی صدقہ کر دینی چاہیے. آپ کسی کو دے نہیں سکتے جناب تو لے لے، نہیں. اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اس کو بیچے، جناب یہ لو لاؤ اس کے پیسے، اب وہ پیسے آپ لے کے صدقہ کریں. ان چیزوں کا آپ بیچ کر اپنے استعمال میں نہیں بلکہ ان کا پیسہ بھی آپ کیا کریں گے؟ صدقہ ہی کریں گے. اچھا جی یہ تو کہ چند ایک مسئلہ مسائل تھے. اب جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں ہم آپ کو وہ بیان کر دیتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ رب العزت کے قرب کی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں. اچھا جی مقروض پر قربانی ہے. اب ایک شخص قرض دار ہے، کیا اس پر بھی قربانی ہے؟ اس کا بھی جواب سماعت فرما لیں. بھائی ایک شخص جو ہے وہ 3 لاکھ کا مقروض ہے، اس کے پاس اب رقم آ گئی ہے. اب جب اس نے قرض لوٹایا تو 3 لاکھ کا مقروض تھا، اب اگر 1,60,000 چلا گیا تو 1,40,000 اس کے پاس بچ گیا تو اب اس پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. جو رقم ہے وہ قرض نکال لے، قرض نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد اتنی رقم بچتی ہے کہ اب وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس پر قربانی کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اچھا اگر کسی عورت کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، کسی عورت کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے تو کیا اس پر قربانی ہے؟ اب آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے.
ہمارا جو نصاب بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 1,42,000، جبکہ 1 تولہ سونا ہے 2.25 لاکھ کا. جس کے پاس صرف سونا ہے اس پر قربانی نہیں ہے، صرف سونا ہے، جبکہ وہ تو 2.25 تک پہنچا ہوا ہے، جبکہ ہمارا نصاب 1,42 ہے. صرف سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی قربانی نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے. ہاں اگر 1 تولہ سونا ہے، ساتھ میں چند پیسے ہیں، 500 روپے بھی ہے نا، اس پر بھی قربانی ہے، اس پر بھی کیا ہے. اچھا اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی بھی ہے، مگر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، نقد اس کے پاس رقم نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو بیچ کر قربانی کرے. بھئی ایک بندے کے پاس جناب 1 تولہ 1.5 تولہ سونا ہے، 2 تولہ چاندی ہے، اور کچھ اس کے پاس کپڑا پڑا ہوا ہے، تجارت کا کپڑا ہے، کارخانے کا کپڑا ہے، تجارت کا مال ہے، نقد 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے؟ یا تو کسی سے قرض لے کر قربانی کرے، یا اپنا مال میں سے کچھ بیچ کر قربانی کرے. اچھا قربانی کتنی کرنی ہے؟ اب ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے شاید وہ پورا جانور لا کے قربان کرے، ایسا نہیں ہے. ایک حصہ یعنی 1 بکرا، جیسے ایک گائے میں 7 بکرے ہوتے ہیں، 1 حصہ وہ اس پر لازم ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ پر جو قربانی واجب ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پورا جانور واجب ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتی ہے یار 1,40,000 میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے. تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قربانی آپ پر یوں واجب ہے کہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا نہیں. 1 بکرا، اب اگر آپ بکرا خریدنے جائیں تو 25-30 ہزار کم و بیش، اگر کسی جانور میں حصہ رکھتے ہیں تو 22-23 ہزار روپیہ، تو یہ واجب ہے. وہ پورا جانور آپ پر واجب نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی تو پورا جانور خرید کر بھی واجب کرے. اچھا اگر پورا جانور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں 1 قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی، بقیہ جو اس میں 6 ہوں گی نا وہ آپ کی نفل ہو جائیں گی. بقیہ اس میں 6 نفل ہے اور 1 آپ کی واجب ہے، واجب ادا ہوگی، بقیہ 6 آپ کی نفل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اپنی قربانی کی بجائے ماں باپ کی قربانی کرنا، اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا، یہ مسئلہ میں 12 بیان کر چکا ہوں. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پرسوں ترسوں کی بات ہے، اس نے واٹس ایپ کیا کہ جناب میں چاہ رہا ہوں میں اپنے بچی کی قربانی کر رہا ہوں، یعنی اس کے 5-6 سال کی بچی ہے. کہہ رہا ہے کہ پچھلے سال تو قربانی میری بھی ہو گئی ہے اور میری وائف کی ہو گئی، اب میری بچی کی قربانی نہیں ہوئی، اب میں چاہ رہا ہوں اس سال قربانی میں اپنی بچی کی طرف سے کروں. تو کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھے گا اگر نابالغ بچی کی طرف سے قربانی کرتے اس کو تو ثواب ملے گا، مگر آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ قربانی آپ پر واجب ہے. بھائی مثال قربانی مجھ پر واجب ہے، مجھ پر کیا ہے؟ اب میں کہوں جناب میں نے تو گزشتہ سال میں کی تھی، میرے بچے کی نہیں ہوئی، چلیں اس سال میں اپنے بچے کی رکھ دیتا ہوں، اگلے سال میں اپنی بچی کی رکھ دیتا ہوں، اس اگلے سال میں اپنی بیوی کی رکھ دیتا ہوں. جبکہ نہ قربانی میری بیوی پر واجب ہے نہ ہی میرے بچوں پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ بالغ ہی نہیں ہے، بالغ پر قربانی نابالغ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے. تو گویا کہ ان کی قربانی تو ہو رہی ہے مگر مجھے گناہ مل رہا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اپنی قربانی کریں، پہلے آپ پر واجب ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں، پیسہ آپ پر واجب، پہلے اپنی قربانی کریں، پھر آپ کی توفیق ہے تو نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کر دیں، اپنے مرحومین ماں باپ کی طرف سے بھی کر دیں، اور اپنی چھوڑ کے ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ پر واجب اب بھی آپ کے ذمے ہے، وہ واجب آپ کے سر سے ہٹا نہیں ہے. عید کے دنوں میں قربانی کریں، نہیں کی تو عید کے دنوں کے بعد 1 بکری خرید کر صدقہ کریں. عید کے دنوں کے بعد 1 بکری خرید کر صدقہ کریں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قربانی آپ نے نہیں کی. آپ اندازہ لگے کئی لوگ اس طرح قربانیاں ضائع کرتے ہیں کہ ہمارے اسی علاقے کے اندر بھی، معاشرے کے اندر کہ جناب میری تو گزشتہ سال ہو گئے، اس سال میں اپنی بیٹی کی، اپنی اس کی، اب اس کی. او بھائی آپ پر واجب ہے، آپ کرو پہلے. آگے سمجھ شریف میں. اور عقیقہ کرنا، پہلے اپنی قربانی کرو، ایک جانور خرید کے لاؤ، حصے بچتے ہیں، عقیقے کے حصے رکھ دو، نہیں ہے تو چھوڑو، اپنی قربانی کرو. اچھا جی. نقد رقم نہ ہو تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ قرض لے کر کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا. اچھا قربانی کی بجائے کسی کی مدد کرنا یہ بھی ناجائز ہے. آج یہ جو سیکولر ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب کو 5 لاکھ کا جانور لاؤ، اس سے اچھا 5 لاکھ کی کسی کی بیوہ کی بچی کی شادی کر دو.
کسی یتیم بچی کو جو ہے وہ راشن لا کے دے دو، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یعنی ان لوگوں کو پورا سال یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا درد نہیں جاگتا، جاگتا ہے تو عید کے دن جاتا ہے۔ تو جن کے دماغ میں یہ سوال آتے ہیں نا، وہ ہوتے بے دین، وہ دہریہ ٹائپ کے ہوتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، گلیوں کے اندر خون خرابہ، یہ ہر جگہ کچرا وغیرہ وغیرہ، اس سے اچھا ہے غریبوں کی مدد کر دو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی انسان کو اللہ نے پیدا کیا نا، انسان کا خیر خواہ میں زیادہ ہوں یا پیدا کرنے والا زیادہ ہے؟ اللہ ہی زیادہ ہے۔ جب اس نے حکم دیا قربانی کرو، تو بندہ یہ کہ جناب کیوں قربانی کر رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے۔ تو آج سوشل میڈیا پہ ایسے کئی لوگ ہیں دہریہ ٹائپ کے جو قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ضرورت ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، چھریاں پھیری جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو میں نے کیا کہا، قربانی کے دن میں قربانی کا ثواب زیادہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ثواب میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا۔ میں اگر یوں کہوں نا، اگر کوئی شخص 10 ذی الحج کے دن پوری دنیا کی کنواری لڑکیوں کا نکاح کرا دے، پوری دنیا میں جتنی بھی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں سب کا نکاح کرا دے، تب بھی وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا کہ جو ثواب اللہ نے قربانی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بس سمجھانے کے لیے میں نے مثال دے دی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اندازہ لگے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، بلا وجہ اپنی قربانیاں ضائع کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تو لڑ لڑ کے اپنی قربانی رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری طرف سے نہیں، اس کی طرف سے، میرے بچے کی طرف سے، میری بیٹی کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، قربانی کے جانور کا دودھ، بعض دفعہ جانور آ جاتے ہیں نا وہ حاملہ ہوتے ہیں، یہ دودھ والے جانور ہوتے ہیں، اگر آپ نے قربانی کے جانور کا دودھ نکالا ہے تو آپ پر لازم ہے اس کا دودھ صدقہ کر دو، کسی غریب فقیر، خود استعمال نہیں کرو۔ اگر آپ نے استعمال کر بھی لیا ہے تو اس دودھ کی قیمت آپ صدقہ کر دو۔ ایک جانور کا 1 کلو دودھ نکالا، آپ نے پی لیا ہے، اب وہ جو 1 کلو دودھ کی قیمت بنتی ہے نا وہ آپ صدقہ کر دیں، کسی غریب فقیر کو دے دیں۔ اس لیے کہ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اگر قربانی کا جانور مر گیا تو کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص جانور خرید کے لایا، راستے میں مر گیا، بیمار ہو گیا، اب اس پر کیا دوبارہ جانور لائے گا؟ بالکل لائے گا۔ اگر قربانی کرنے والا صاحب استطاعت ہے اور دوسرا جانور لا سکتا ہے تو اس پر لازم ہے دوسرا جانور لائے، اس کی قربانی کرے۔ ہاں اس ریٹ میں فرق نہیں ہے، یعنی ابھی اس نے لایا تھا 1,40,000 کا، دوبارہ وہ لینے کے لیے گیا، اس کو 1,20,000 کا مل گیا تو بھی جائز ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ اس اتنی قیمت تک لائے یا اس سے زیادہ لائے، نہیں، جانور مل گیا تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر غریب تھا وہ جانور لے آیا، اب اس کے بعد دوبارہ اور پیسے ہیں ہی نہیں اور لے نہیں سکتا تو اس پر تو معافی ہے، مالدار ہے تو اس پر لازم ہے وہ دوسرا جانور لے کے آئے، اس کی کیا کرے؟ آپ قربانی کریں۔ اچھا جی، رات کو جانور ذبح کرنا وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، میت کی طرف سے قربانی کرنا، اگر آپ کے والد یا والدہ آپ کو وصیت کر کے گئے بیٹا میرے مرنے کے بعد میری قربانی کرنا، تو آپ پر لازم ہے ان کے قربانی کا جو گوشت ہوگا نا وہ آپ خود نہیں کھائیں گے، سارا کا سارا اٹھا کے صدقہ کر دیں گے، سارا کا سارا صدقہ کر دیں گے۔ انہوں نے وصیت نہیں کی، آپ خود سے شوق سے کر رہے ہیں، تو پھر ان کے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں گے جیسے آپ اپنے گوشت کے حصے کریں گے۔ اچھا، ناخن بال کا حکم۔ اچھا، یہ ناخن بال اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دونوں کے لیے مستحب یہ ہے ان دنوں میں ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کٹوا بھی لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کہ نہیں جناب ہم نے ناخن کٹوا دیے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص نے گزشتہ سال قربانی نہیں کی تھی تو اس سال کیا 2 قربانیاں کرے گا؟ نہیں، گزشتہ سال آپ نے لاپرواہی کی وجہ سے قربانی نہیں کی تھی، اس سال تو قربانی 1 ہی کریں گے۔ گزشتہ سال کی 1 قربانی کے بدلے 1 بکری خرید کر آپ کیا کر دیں گے؟ صدقہ کر دیں گے، بکری خرید کر صدقہ کریں گے، اس سال کی قربانی جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے۔ اچھا بھی بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ 4 افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں، اب وہ 7 کو تقسیم کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ اگر 4 بندے مل کر ایک جانور لاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ حصوں کو تقسیم کریں، بس 4 افراد مثال کے طور پر
بھی 2 लाख का जानवर लेके आए, 4 बंदों ने 50-50 हज़ार रुपये दिया, उसको ज़िबा करें। अब उसके अंदर हिस्से क्या हैं? भाई ठीक है जी, 4 बंदे हैं ना, हमने 7 हिस्से तकसीम कर दिए, अब 1 हिस्सा 1.5 हिस्सा ऐसा नहीं है, बस भाई जनाब हम सब का 1-1 हिस्सा है इसके अंदर। अब गोश्त को 4-4 हिस्से में तकसीम कर दिया जाए तो ठीक है। 3 अफराद लाते हैं तो ठीक है, ज़िबा करें, उस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। 5 लाते हैं, 5 हिस्सों में तकसीम कर दें। हाँ, अगर वो हिस्से तकसीम कर ले तो ये भी ठीक है। मिसाल के लिए अगर 5 अफराद लाते हैं तो 5 अफराद यूँ कर लें, जनाब इसके 7 हिस्से हैं, एक बंदा का जनाब इसमें मेरे 2 हैं, एक के मेरे 3 हैं, एक के मेरा 1 है, तो जिसका जितना हिस्सा हो वो कीमत उस हिसाब से दे देगा, पैसे उस हिसाब से देगा। अगर वो 4 अफराद मिल के लाते हैं तो ठीक है, सबका हिस्सा तो हो गया है, अब 7 हिस्से 1-1 तकसीम करना जरूरी नहीं है। हाँ, गोश्त को जो आप 4 हिस्से में क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे ये होता है कि पूरे घर वाले मिल के ना एक हिस्सा लेते हैं। छोटे भाई ने अब 2000, बड़े ने 5000, 6000, सारे मिल मिला के एक बकरी ज़िबा कर दी। किसकी तरफ से थी कुछ पता ही नहीं है, वो कुर्बानी ज़ाया हो गई। तो जनाब ये हमारे पूरे घर की तरफ से एक जानवर, ऐसा नहीं होता। एक हिस्से में एक बंदा शरीक हो सकता है, एक से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। हाँ, यूँ करें कि पूरे घर वाले पैसा जमा करें, जमा करने के बाद एक हिस्सा लें और कहें जनाब ये हिस्सा इनकी तरफ से है, ये हिस्सा इनकी तरफ से, तो ठीक है। अब का जनाब ये एक हिस्सा हम सारे घर वालों की तरफ से है तो कुर्बानी नहीं हुई, ज़ाया हो गया। इसलिए कि एक हिस्से में एक ही बंदा शरीक हो सकता है, एक से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। इस चीज़ का भी जो है वो खुसूसी ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, गोश्त के 3 हिस्से करना। अच्छा, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। रियाकारी, अब जानवर खरीद के लाए हैं, अब उसकी भाग दौड़ कर रहे हैं और लोगों को बताना जनाब इतने लाख का है, इतने लाख का, तो ये रियाकारी है। अल्लाह को रियाकारी पसंद नहीं है। आप 2 लाख 2.5 लाख का बड़ी रकम है ना इस दौर के अंदर, आप लाएँ रियाकारी करके अपनी सारी कुर्बानी ज़ाया कर दी आपने। बस कोई पूछे पर ठीक है जनाब, अल्लाह ने जो तौफीक दी थी लेके आगे, बस दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा, बस ठीक है, अल्लाह का खैर सलाम। इससे ज़्यादा जनाब लगाओ जी, अंदाज़ा लगाओ कितने का होगा जी, 42, नहीं जनाब क्या हो गया, और अंदाज़ा लगाओ। तो ये जानवरों के बीच चौराहे पे खड़े करके उनकी कीमतें, उनकी बोलियां लगवाना ये दुरुस्त नहीं है। बट ठीक है जी, अल्लाह कबूल फरमा ले, बस दुआ करें अल्लाह आने वाले इससे अच्छी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा, बस यूँ कह के निकलने वाली करें, ना कि जानवर की आप बोलियां लगवाते रहें, कीमतें लगवाते रहें। ठीक है जी। अच्छा, कुर्बानी के जानवर में अकीका करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, अकीका कर सकते हैं। भाई अगर 7 हिस्से हैं, 7 में से एक अकीके का है, 6 कुर्बानी के, या 6 अकीके एक कुर्बानी का, तो भी जायज़ है। अकीके के गोश्त का क्या करेंगे, जैसे कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, अकीके के गोश्त के भी 3 हिस्से ही होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है कि अकीके का गोश्त माँ बाप नहीं खा सकते, दादा दादी नाना नानी नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत है, सब खा सकते हैं। अकीके का गोश्त नाना नानी दादा दादी सारे के सारे खा सकते हैं, ये कहना कि कोई नहीं खा सकता, ये जो है वो गलत है। अच्छा जी, हामला जानवर की कुर्बानी। हामला जानवर लाए, पता लगा वो 7 माह के हमल से था, आपने ज़िबा किया तो अंदर से जिंदा बच्चा निकला, उस बच्चे का क्या हुक्म है? वो जानवर के अंदर से उसका हुक्म है, उसको भी ज़िबा कर दो, उसको भी ज़िबा करके उसका भी गोश्त क्या कर दो, आप तकसीम कर दो। हाँ, अगर मरा हुआ पैदा हुआ है तो फिर वो अलग सूरत है। अगर हामला जानवर से कोई जिंदा बच्चा निकलता है तो उसको भी ज़िबा कर देना चाहिए। और वैसे इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि हामला जानवर को ज़िबा ना किया जाए तो ये बेहतर है। ये अलग बात है कि व्यापारी झूठ वगैरह बोल के लोगों को यूं जो है वो जानवर पकड़ा जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जनाब आली कुर्बानी के हवाले से जो अहम चीज़ें थी वो हमने आपको बयान कर दी हैं। और इसी तरह जानवरों के अंदर जो जानवर पागल हो, यानी वो घास फूस ना खाता, उसकी कुर्बानी नहीं है। जिसकी ज़बान कटी हुई है, चारा नहीं खा पाता, उसकी कुर्बानी भी नहीं है। अच्छा जी, दौराने ज़िबा जानवर ज़िबा कर रहे थे, उसने उछल कूद करने में ऐब पैदा हो गया तो उसकी कुर्बानी क्या है, जायज़ है। अब किसी को ला रहे थे ज़िबा करने के लिए, बीच से पिदका उछला, ज़ख्मी हो गया, ऐबदार हो गया, उसकी भी कुर्बानी क्या है, जायज़ है। हाँ, अगर पहले से ऐबदार हो गया है तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। अच्छा, टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। तो ये चंद एक मसाइल थे जो हमने आपको बयान कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अमल की
توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، آخری مسئلہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں خاص خیال کیا جائے کہ جب ذبح کر رہے ہیں تو جن جن لوگوں کا چھری پر ہاتھ ہے نا، ان سب کا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سارے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر چھوڑ دیں، بقیہ آگے جو کسائی ذبح کرتا رہے گا وہ پھر پورا کا پورا بسم اللہ اللہ اکبر وغیرہ پڑھتا رہے گا۔ تو یہ اچھا، اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے برساتی مینڈک ہوتے ہیں، برساتی کسائی بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بالکل دھڑم سے جانور کی گردن کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اب قربانی تو ہو جائے گی، قربانی پر اس کا اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا، مگر اس طرح بالکل بکرے کو ذبح کر کے بالکل گردن الگ کر کے رکھ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جب جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنے میں آسانی کی جائے، فوراً جو ہے وہ کھال اس کی نہ اتاری جائے، اس کو بلکہ ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اس کو بلکہ ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ اگر جانور فل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ کھال وغیرہ اتاری جائے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور گرتا ہے تو فوراً کسے اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جانور کے اندر نا خون رہ جاتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے صحت کے لیے۔ جانور فل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہے پھر اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔ جہاں آپ نے 11 مہینے صبر کیا ہے قربانی کے لیے تو 20-25 منٹ اور صبر کر لیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ کسائیوں کو جلدی ہوتی ہے مگر آپ کو نہیں جناب، مجھے جلدی نہیں ہے۔ جانور خوب ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے گی، نہ کہ ہاتھوں ہاتھ آنن فانن۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو حضور نے طریقہ بتایا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کسی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اس کو الگ سے چھپا کر پانی پلائیں اور پھر اس کو آ کے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ دعائیں پڑھ کے ذبح کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، شور شرابہ، ویڈیو بنانا، مووی بنانا، پھر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے ادب و آداب کے خلاف ہیں۔ اور جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ بھی کوئی خاندانی کسائی ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس دور کے اندر سکھ عیسائی بھی جو ہے وہ بسم اللہ اللہ کو یاد کر کے وہ بھی لوگوں کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے، بھنگی وغیرہ بھی، اس چیز کا خاص خیال۔ کم از کم ذبح تو آپ خود کریں، ذبح آپ خود کریں تو یہ لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چند ایک بنیادی مسائل تھے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین متین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔